احادیث بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے طریق سے لینا ہے. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کی کبھی تائید نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں. یہ جھوٹی احادیث ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے. آپ نے یہ بات سن لی. یہ بات سننے کے بعد مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک بچڑا پال رکھا تھا اور کسی طرح اس بچڑے نے اپنا منہ ایک مٹی کے مٹکے کے اندر دے دیا. جب اس کا منہ مٹی کے مٹکے کے اندر چلا گیا تو پھر وہ کہنے لگے کہ کیسے بچائیں. تو جب انہوں نے اس بچڑے کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے مٹکے کو بچا لیتے ہیں, یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, ٹوٹ جائے گا. تو کیا حل نکالا کہ پہلے بچڑے کی گردن پر چھری پھیر دو, مٹکا بچ جائے گا. گردن بچڑے کی پر چھری پھیر دی, بچڑا مر گیا اور مٹکا بچ گیا. لیکن پھر بھی مٹکا گردن سے باہر نہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ اب مٹکے کو ہی توڑ دو. پھر مٹکا بھی گیا, بچڑا بھی گیا, مٹکا بھی گیا. تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3671 نمبر پر, جس کے اندر محمد بن حنفیہ اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ ابو جان, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ ان کے بعد پھر کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتا رہے ہیں کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی. تو پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ نے جس کی وجہ سے, جس کو فضیلت دینے کے لیے, جس کو بچانے کے لیے ایک دین گھڑا اپنی طرف سے, پھر اس کی بات ہی نہیں مانی, اس کو بھی نہیں بچایا. بقیہ صحابہ کو تو آپ چھوڑ چکے تھے, ایک ہی بچا رکھا تھا, اس کو بھی چھوڑ دیا. اب اس کی بھی بات نہیں مانی. پھر بچا کیا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس نہ بچڑا بچا, نہ مٹکا بچا, نہ کوئی اور صحابی بچا, نہ دین اسلام بچا, نہ جس کے نام پر آپ دین چلا رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ وہ بچے. نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معاف کیا, نہ کسی اور صحابی کو معاف کیا. پھر آپ کے پاس بچا کیا؟ جس کے نام پر آپ کے دین کی بنیاد تھی, آخر اسی کو بھی جھٹلا دیا. تو یہ ہے آپ کی اصلیت. اور آپ پھر اسلام کا نام لیتے ہیں اور امامت کا نام لیتے ہیں, اور جس کے نام پر آپ نے اپنا دین گھڑا ہوا ہے اسی کو بھی چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے بد عقیدے سے بچائے.